السلام علیکم۔ یہ ایک اور نیا ٹاپک ہے، بیوٹی آف اینیمل کنگڈم، یعنی جو ہماری دنیا میں جانور ہیں طرح طرح کے، ان میں کیا ایلیمنٹ آف خوبصورتی ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ وی فائنڈ آور چلڈرن بیوٹیفل۔ اب آپ کہیں گے بات جانوروں کی ہو رہی تھی، بچے کہاں سے آ گئے؟ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہمیں اپنے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ دیر از نو کلین ایکسپلینیشن فار دس فنامنا بٹ دیٹ وچ ایولیوشنری سائنس گیو اس۔ مطلب اس کی بہت سے ریزنز ہیں کہ ہمیں بچے کیوں اچھے لگتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن سوائے اس کے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں چونکہ ایوولوشن، یعنی جب ہماری جو نسل چل رہی ہے اس کے سسٹم ہے، اسی میں ایک چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل بڑھے اور ہم پھر اپنے چھوٹوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے ہمیں اپنے بچے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ریزن کو بڑا دیا نہیں جا سکتا۔ نیچر وانٹس us ٹو انشور دیٹ وی پروڈیوس بیبیز ود بیسٹ ٹریٹس۔ وہی بات ایوولوشن کی آگے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اندر جو سب سے اچھی خوبیاں، ان خوبیوں والے بچے جو ہیں ہم پیدا کریں، یعنی ہماری جو کمزوریاں وہ پیچھے رہ جائیں اور جو ہماری اچھی چیزیں وہ ہمارے بچوں میں آئیں۔ بیسٹ ہیلتھ، بہترین ہیلتھ ان کی آئے، بہترین جو ان کے ٹریٹس ہیں جس کو ہم ٹریٹ کہتے ہیں کہ جو ہماری کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اس میں چلیں، اینڈ دیٹ دے آر ریز سیفلی ٹو پروڈیوس مور ہیلدی بیبیز بائی دیم سیلس۔ اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جوان ہوں، اسی لیے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ جوان ہو کے وہ اور بہتر بچے پیدا کر سکیں۔ دیٹ از ہاؤ اسپیشیز سروائیوز اینڈ کنٹینیوز ود بیسٹ چانسز آف سروائیول۔ تو جو اسپیشیز ہوتی ہیں کہ مطلب نسلیں جو ہوتی ہیں کہ شیر کی نسل، انسان کی نسل، سانپ کی نسل، کسی پودے کی نسل، تو پودے جو اسپیشیز ہوتی ہیں وہ اسی طرح سروائیو کرتی ہیں، اسی طرح بچتی ہیں اور پھر اسی طریقے سے وہ آگے چلتی ہیں اچھے طریقے سے۔ ہم نہ صرف اپنے بلکہ اپنے بچوں کے بچوں کی بھی بہت حفاظت کرتے ہیں اسی وجہ سے۔ If we don't find our children beautiful, we won't give them our best care, love and attention۔ یہ تھوڑی سی ایک مشکل سی بات ہے جو ہم میں سے آدھے لوگ اس کو یقین نہیں کریں گے کہ دیکھیں ویسے تو آپ کو اپنے بچے پیارے ہی لگتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے اندر کوئی بھی سائیکولوجیکل ایشو، جو ہم لوگوں میں سے مینٹلی ایل بھی ہوتے ہیں لوگ، اگر کسی وجہ سے ہمیں اپنے بچے پیارے لگنے بند ہو جائیں تو ہم ان کی اتنی حفاظت نہیں کریں گے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سائیکولوجیکل پیشنٹس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے لیکن ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، اس لیے پھر وہ ان کی اتنی زیادہ حفاظت بھی نہیں کرتے۔ اف دیٹ ہیپنس وی ول ناٹ پیرنٹ دیم ویل۔ ظاہر ہے جب یہ بات ہوگی تو ہم کو اچھے پیرنٹ بھی نہیں ثابت ہوں گے اور نہ ہی ان بچوں کو وہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو کہ ایکچولی ہمارا کام ہے کہ ان کو سکھائیں۔ اینڈ دیٹس ناٹ وٹ نیچر وانٹس۔ اور ظاہر ہے قدرت نہیں چاہتی کہ ایسے ہو۔ قدرت چیزوں کو ضائع نہیں کرتی۔ اگر کوئی ایک انسان پیدا ہوا ہے اور اس میں اچھی خوبیاں ہیں تو قدرت کی کے بہت سے سسٹمز ہیں، ہماری وہ فطرت ایسے چینج کرتی ہے، ایسے آہستہ آہستہ چینج کرتی ہے کہ ہم اپنے بیسٹ ٹریٹ آگے چلائیں۔ یہی قدرت چاہتی ہے۔ قدرت بالکل نہیں چاہتی کہ ہم اپنے بچے اٹھا اٹھا کے ضائع کرتے پھریں۔ جانوروں میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے کہ ویسے تو جانوروں میں بھی جو وہ بہت سارے بچے پیدا کر کے کچھ اگر ضائع بھی ہو جاتے ہیں، جیسے خاص طور پہ مچھلیوں کے انڈے، مینڈکوں کے انڈے بہت سارے ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی اگر اس کو غور سے اگر ہم اس کے اوپر پڑھیں تو۔ سو وی آر given a special kind of aesthetic judgment for our children which does not keep count of physically beautiful traits but judges our children on the emotional attachment they have with us and we have with them۔ تو جب ہم کہتے ہیں بچوں کی خوبصورتی کی بات، تو جس پیمانے پہ ہم اپنے بچوں کی خوبصورتی جج کرتے ہیں وہ پیمانہ نہیں ہوتا جس پہ ہم باقی چیزیں جج کرتے ہیں۔ مطلب دیکھنے میں آپ کا بچہ کیسا لگ رہا ہے یہ اس میں ہماری اس میں پیمانے پہ نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے بچہ پیارا ہوگا تو آپ کو ضرورت زیادہ پیارا لگتا ہے، لیکن بچے کی فزیکل خوبصورتی جو ہے ہم اس پہ اس کو جج نہیں کرتے، ورنہ ہم خدا نخواستہ جو ہمارے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو ان کو ہم چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے بالکل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی طرف اور زیادہ وہ آپ کو اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اب جسمانی خوبصورتی کے اوپر ہم اپنے بچے جج نہیں کرتے، ہماری ججمنٹ اس چیز پہ آتی ہے کہ ہماری اپنے بچوں کے ساتھ اور ہمارے بچوں کی ہمارے ساتھ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، جو جذباتی لگاؤ ہے، اس کی بیس پہ
ہم اپنے بچوں کی ججمنٹ کرتے ہیں. اسی لیے عام طور پہ اپنے بچوں کو آپ عام طور پہ ایسے نہیں کہتے کہ میرا بچہ بڑا خوبصورت ہے، ایسا نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں میرا بچہ بڑا پیارا ہے، کیونکہ جو پیارا ورڈ ہے وہ ایموشن زیادہ شو کرتا ہے، کہ وہ دیکھنے والے کے جذبات کا بھی اظہار کرتا ہے. لیکن بیوٹیفل تو ہوتا ہے وہ کسی ریموٹ دوسری چیز کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیوٹی جج کرنا جو ہے وہ اس کے لیے جذبات کا ہونا لازمی نہیں ہے. جذبات ہوتے ہیں کئی دفعہ، لیکن کئی دفعہ نہیں بھی ہوتے. اس لیے آپ ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں لاڈلا یا پیارا، کہ جس میں آپ کے ایموشنز اپنے بچے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں. بچے کہیں کے بھی ہوں، ان کے ماں باپ کے لیے وہ انتہائی مہنگے اور انتہائی عزیز ہوتے ہیں. بچوں کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، دوسرے لوگوں کو بھی مار سکتے ہیں. یہ بات فیکٹ ہے. اور پھر وہی بات کہ اپنے بچے بھی اور اپنے بچوں کے بچے بھی. Although we very unconsciously follow the evolutionary order to prefer members of our own species with more signs of health than ones that show fewer signs of health, we find animals beautiful for different reasons. اب یہ تو انسانوں کی بات ہوگی کہ انسانوں میں اپنی اولاد کو آپ کیسے پسند ناپسند کرتے ہیں، لیکن انسانوں میں ہم جب اپنا اسپاؤز یعنی اپنا لائف پارٹنر بھی تلاش کرنے لگتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی بیوٹی میں یہ چیز پڑھی ہے، آئندہ بھی تھوڑا سا پڑھیں گے، کہ خوبصورتی جس طرح کی مرد عورتوں میں دیکھتے ہیں اور عورتیں مردوں میں دیکھتی ہیں، اس خوبصورتی کا ہیلتھ سے بہت زیادہ تعلق ہے. یوزلی آپ خوبصورت اور بیلنسڈ اور متناسب فرد اپنی پارٹنر کے لائف پارٹنر کے لیے اس لیے بھی تلاش کرتے ہیں کیونکہ ایولیوشنری طور پہ آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ سب سے ہیلدیئر جو بندہ ہے، جس کی ہیلتھ ابھی بھی اچھی ہے اور جس کی امید ہے کہ آگے بھی ہیلتھ اچھی ہوگی، آپ اس کو چوز کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو خوبصورت سمجھتے ہیں. کیونکہ وہی بات ایوولوشن کی کہ ہمارے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ آپ نے اپنی نسل بہترین طریقے سے چلانی ہے. ہمیں کوئی یہ کہتا نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر جس کو آپ کہتے ہیں آپ کی فطرت ہے، ہماری فطرت میں وہ چیز ہے. اب ہم نے اپنی فطرت ضروری نہیں کہ غور سے سمجھی ہو، لیکن ہم کام وہی کرتے ہیں جو ہماری فطرت میں ہوتے ہیں. تو ہماری فطرت میں اپنے اسپاؤس کے لیے ہیلدیسٹ پرسن چوز کرنا ہے. لیکن جب ہم جانوروں کو پیار کرتے ہیں یا جانوروں کو خوبصورت سمجھتے ہیں تو وہ بالکل فرق ریزنز ہوتے ہیں، کیونکہ جانوروں نے ہماری نسل نہیں چلانی. اس لیے جو ہم اپنی نسل کے لوگوں کے بارے میں، چاہے اسپاؤز ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بچے ہوں، ان کے لیے جو چیزیں فیل کرتے ہیں، جن سٹینڈرڈ پہ ان کو جج کرتے ہیں، ہم جانوروں کو ان سٹینڈرڈ پہ بالکل جج نہیں کرتے. حالانکہ ہم بہت سارے جانوروں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بڑا عزیز رکھتے ہیں. اب دیکھیں وہ یہ بھی اور وہ بھی ایک دوسرے میں جو خوبصورتی تلاش کر رہے ہیں وہ اصل میں ہیلتھ بھی ہے. جیسے ہی ذرا ہیلتھ میں کمزوری نظر آئے گی، کانشیسلی اور انکانشیسلی آپ اس دوسرے پرسن کے نمبر تھوڑے دماغ میں اپنے ذہن میں کم کر دیں گے کہ اچھا اچھی ہے لیکن اتنی بھی اچھی نہیں. لڑکی بھی کہے گی ہاں ہاں اچھا ہے لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ بھی کوئی ہیلتھ کا مسئلہ لگتا ہے. اب ہم اگلے کچھ لیسنز میں جو کہ تقریباً 7 یا 8 لیسنز ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جانوروں کو جج کرتے ہیں، ان کی بیوٹی جج کرتے ہیں، تو کس کس بیسس پہ ہم کرتے ہیں، کیا کیا پیمانے اس کے لیے یوز کرتے ہیں. تھینک یو.